أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. یہ جو والدہ کی دعائیں ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کرے کہ ہر طالب علم اپنی والدہ کی دعائیں لے. دیکھیں، والدہ نے اپنے چھوٹے بچے کو دریا میں ڈالا تھا اور اس کا نام تھا موسیٰ، اور جب وہ بچہ لوٹ کے واپس گھر آیا تھا تو پھر موسیٰ کلیم اللہ بن چکا تھا. ماں کی دعاؤں کا یہ رتبہ ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی تھی. کتابوں میں لکھا ہے ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو دوبارہ بینائی عطا فرمائی. ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ماں کی دعا انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے. بیت اللہ کے امام ہیں قاری زید صاحب، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ان کا ایک واقعہ میں نے ان کی زبانی کسی سے سنا. وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھا. لوگ مجھ سے تنگ ہوتے تھے، گھر کے لوگ بھی مجھ سے تنگ ہوتے تھے. ذہین بچے عام طور پہ شرارتی ہوتے ہیں اور بچپن میں تو پھر وہ شرارتیں کرتے بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں اتنا شرارتی تھا کہ الٹے سیدھے کام کر دیا کرتا تھا. میری والدہ مجھ سے تنگ تھی مگر ہمیشہ مجھے دعا دیا کرتی تھی. فرمانے لگے ایک مرتبہ والدہ نے سالن بنایا اور برتن میں ڈالا اور میں نے اس سالن کے اندر مٹی ڈال دی، اٹھا کے چٹکی بھری مٹی کی اور سالن کے اندر ڈال دی. اب یہ غصے کا وقت تھا مگر میری والدہ میرے اوپر مہربان تھی. جب میں نے اس کے اندر مٹی ڈالی تو میری والدہ نے مجھے کہا تو نے اس میں مٹی ڈال دی، میرا سالن خراب کر دیا، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی اس وقت کی یہ دعا تھی، اللہ نے قبول کیا اور آج اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنا دیا. تو عورت غصے میں بھی کبھی اپنے بچے کو بددعا نہ دے، ہمیشہ دعا ہی دے. اللہ کرے کہ ہم والدین کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں کروانے والے بہت ہوتے ہیں، دعائیں لینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. آپ گھر میں ایسے بن کے رہیں کہ آپ کو دیکھ کے بے اختیار والدین کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے بڑی محنت کی ہوگی، یہ کیسے حاصل کیا، وہ کیسے حاصل کیا. بھئی سچ بات یہ ہے میرے پاس اپنی کوئی محنت نہیں ہے، زیرو ہے. جو کچھ ہے میری والدہ کی دعائیں ہیں.